اللہ والو، جب کوئی بھی خوش نصیب جس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے قلب کے اوپر تجلی فرماتا ہے، اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر تجلی فرماتا ہے۔ جب اس کے قلب کے اوپر تجلی فرماتا ہے، پھر بندے اور رب کے درمیان جو 70,000 حجابات ہیں سارے کے سارے اٹھتے جاتے ہیں، سارے کے سارے پردے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حجابات ہٹ جاتے ہیں تو بندہ مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتا ہے، اس کا ایمان غیب سے شہود کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ مقام فنائیت کو طے کرتا ہے۔ اللہ والو، جب وہ مقام فنائیت طے کر کے مقام بقا کی طرف آتا ہے تو اس کا ایمان غیب سے شہود کی طرف آ چکا ہوتا ہے۔ پہلے اس نے ایمان بالغیب پہ کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب وہ رب کے مشاہدہ حق کر کے کہہ رہا ہے، ان تجلیات کو دیکھ کے بول اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی تمہارا والی نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، تم مددگار ہے تو صرف اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، ساری کائنات میں اسی کا راج ہے، ساری کائنات میں اسی کا راج ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جب یہ کیفیت سالک کے اوپر، یہ کیفیت جو اللہ کی راہ میں نکل پڑا ہے، جس نے من چاہی زندگی چھوڑ دی ہے، اب وہ رب چاہی زندگی کی طرف آ چکا ہے، پھر جب وہ رب کی تجلیات کو دیکھ لیتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے، لوگوں سنو، میرے رب جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، اس جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفار نہیں ہے، اس جیسا کوئی ستار نہیں ہے، اس جیسا کوئی حنان نہیں ہے، اس جیسا کوئی منان نہیں ہے، اس جیسا کوئی جبار نہیں ہے، اس جیسا کوئی قہار نہیں ہے، اس جیسا کوئی الحی نہیں ہے، اس جیسا کوئی قیوم نہیں ہے، اس جیسا کوئی علیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی خبیر نہیں ہے، اس جیسا کوئی معلم نہیں ہے، اس جیسا کوئی احد نہیں ہے، اس جیسا کوئی واحد نہیں ہے، اس جیسا کوئی اول نہیں ہے، اس جیسا کوئی ظاہر نہیں ہے، اس جیسا کوئی آخر نہیں ہے، اس جیسا کوئی باطن نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفور نہیں ہے، اس جیسا کوئی شکور نہیں ہے، اس جیسا کوئی حمید نہیں ہے، اس جیسا کوئی مجید نہیں ہے۔ ہاں ہاں لوگوں سنو، میرے رب جیسا کسی کا رب نہیں ہے، میرے مالک جیسا کسی کا مالک نہیں ہے، میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہیں ہے، میرے معبود جیسا کسی کا معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس جیسا کوئی قادر نہیں ہے، اس جیسا کوئی سخی نہیں ہے، اس جیسا کوئی مغنی نہیں ہے، اس جیسا کوئی لجپال نہیں ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں ہے، اس جیسا کوئی حکیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی علیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، اس جیسا کوئی شافی نہیں ہے، اس جیسا کوئی باقی نہیں ہے، اس جیسا کوئی تباب نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفار نہیں ہے، اس جیسا کوئی ذی الجلال والاکرام نہیں ہے، اس جیسا کوئی ذی الجلال والاکرام نہیں ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں سن لو، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا مہربان اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ کتنے معبود ہیں؟ ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے، الا اللہ، اللہ ہے، صرف اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟
وہ اللہ کون ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہ اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنایا. اے مسلمان دارالشفا میں آنے والے سن، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کون ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنایا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بغیر ستون سے کھڑا کیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے دھرتی سے لے کے تحت سرا تک 7 زمینوں کا جال بچھایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے جبریل کو میکائیل کو بنایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے اسرائیل اسرافیل کو بنایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے عرش اور فرش کو بنایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے حور و غلمان کو بنایا ہے. ہاں ہاں سن، ہواؤں کا نظام چلانے والا اللہ ہے. ہواؤں کا نظام چلانے والا اللہ ہے. بادلوں کا اور میگھ کا نظام چلانے والا اللہ ہے. برسات کے دنوں میں بارشیں برسانے والا اللہ، اور تپتے صحرا میں میگھ برسانے والا بھی اللہ ہے. پتھر کے اندر رزق پہنچانے والا اللہ ہے. رات کالی رات ہے، کالی چٹان ہے، کالی چونٹی ہے جو اس کو پر چل رہی ہے، اس کے قدموں کو گننے والا بھی میرا اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں 7 پردوں کے اندر جو بچہ ہے، اس کی سانسوں کو جو گن رہا ہے، وہ میرا اللہ ہے. وہی تو میرا اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. وللہ میراث السماوات والارض. زمین و آسمان جس کی میراث ہیں وہ اللہ ہے. وللہ خزائن السماوات والارض. زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہاں ہاں مسلمان سن، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہی تو میرا اللہ ہے. وہی تو میرا اللہ ہے. اللہ والو، ہم اس اللہ کو بھول گئے ہیں. ہم اس اللہ کو بھول گئے ہیں جس اللہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، جھنجھوڑا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارا میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے. تو اللہ والو، ہم نے رب کو چھوڑ کے پیروں کو دوست بنا لیا، ڈبا پیروں کو دوست بنا لیا، عاملوں کو دوست بنا لیا، کڑیوں کو دوست بنا لیا، انگوٹھیوں کو دوست بنا لیا، کالی ہنڈیا پہ تکیہ کر لیا. ہر برے کام کو ہم نے دوست بنا لیا، اور جس کو دوست بنانا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس لیے میرے رب نے قرآن میں فیصلہ اتارا، میرے رب نے قرآن میں گلہ اتارا. اے مسلمان، کبھی تنہائی میں تو لیٹ کے سوچ کہ تیرے رب نے تیرے سے گلہ کیا کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندے تو بتا، تجھے میرے سے بڑھ کے کریم کون مل گیا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے اس کے در پہ چلا گیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اے لوگوں، تو نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ والو، یہ وہ 2 گلے ہیں جس سے سینہ پھٹ جاتا ہے. یہ 2 گلے ایسے ہیں، سارا قرآن ایک طرف، یہ رب کے 2 گلے ایک طرف ہیں. کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہیں میں نے بن مانگے کون سی نعمتیں نہیں دی ہیں؟ تو عاجز تھا، تم ماں کے پیٹ میں عاجز تھا. تیری کروٹیں میں بدلتا رہا، تجھے میں سلاتا بھی رہا، میں تجھے کھلاتا بھی رہا، میں تجھے پلاتا بھی رہا. تم ماں کے پیٹ سے نکلنے سے عاجز تھا، میں عافیت کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا. اے بندے، تیری تو یہ اوقات تھی، تو ماں کو ماں کہہ کے پکارنے پہ قادر نہیں تھا، تو باپ کو باپ کہہ کے پکارنے پہ قادر نہیں تھا. یہاں تو اپنی ماں کو پہچاننے کے قابل نہیں تھا، تو اپنے باپ کو پہچاننے کے قابل نہیں تھا. میں نے 25 سال تک تیرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، تجھے کھلاتے بھی رہے، تجھے پلاتے بھی رہے، تجھے چلاتے بھی رہے، تجھے پالتے بھی رہے، تجھے پڑھاتے بھی رہے. آج تو 25 سال کا کڑیل نوجوان ہو گیا ہے تو میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ آج تو 25 سال کا کڑیل جوان ہو گیا تو آج میرے سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اگر میں اللہ کی نہیں مانوں گا، اپنی من کے زندگی گزاروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں نے 10 سال نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں سود کھا رہا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں ذکر نہیں کر رہا تو کیا ہو جائے گا؟
ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ہاں پھر یاد رکھ تو نے میرے پاس آ کے رہنا ہے، پھر حساب ہو کے رہے گا. پھر کہیں بھول نہ جانا، میرے پاس آ کے رہنا ہے، پھر حساب ہو کے رہے گا. اللہ والو، اللہ ایسی عظمت والا، ایسے جلال والا، ایسے جمال والا، ایسی سخا والا، ایسی بزرگی والا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، منبر رسول پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا مالک، انا جبار، انا قہار، انا مالک، انا جبار، انا قہار، انا قوی، انا عزیز، انا قدوس، انا محیمن. جب اللہ کی یوں کبریائی کو بیان کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایسا رب کا جلال تھا، ایسی اللہ کی نبی علیہ السلام کے اوپر ہیبت تھی کہ آپ تھر تھر کانپ رہے تھے اور منبر رسول جو ہے وہ لڑک رہا تھا. مجھے ڈر لگا کہیں منبر گرا تو میرے کملی والے کو چوٹ آ جائے گی. اے مسلمان، تیرے نبی کے اوپر اللہ کا یوں جلال اتر رہا ہے، یوں ہیبت اتر رہی ہے کہ تیرا نبی تھر تھر اللہ کے جلال سے کانپ رہا ہے. اے مسلمان، تو ایمان کی دولت سے یا محروم ہو گیا یا تیرا ایمان اتنے کم درجے پہ چلا گیا کہ دن رات بھی تو اللہ کا ذکر سنتا ہے لیکن تیرا دل موم نہیں ہوتا، تیرا دل پتھر ہو گیا. تیرا نبی اپنے رب کا تعارف کروا رہا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے انا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، انا قدوس ہوں، میں عیبوں سے پاک ہوں، انا عزیز ہوں، میں ہی غالب آنے والا ہوں، انا محیمن ہوں، سب سے بڑا طاقتور میں ہی ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھر تھر کانپ رہے ہیں. تو معاذ اللہ اپنے نبی سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، تو اتنا بے فکر ہو گیا، اتنا بے فکر ہو گیا. تو اللہ والو، اس بے فکری نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج ہماری ٹکے کی اوقات نہیں رہی، ٹکے کی اوقات نہیں رہی ہے. مسلمان ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سن کہ تیرے رب کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ اس کا مقام ہے. اتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، اپنی اتنی عظمت اور مقام اور شان ہونے کے باوجود میرا رب بندے کو کہتے ہیں اے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے. اللہ والو، وہ ہم سے محبت نہ کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم سے محبت کر، ہم کہہ سکتے ہیں. آج آپ کے دو بچے آپس میں نہیں بولتے، وہ جتنا بھی سمجھاتے ہیں وہ بولتے ہیں. وہ تو اللہ ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ ہمارے سے محبت نہ کرے، کیا وہ ہمارے پابند ہے، ہمارے مشوروں کا پابند ہے؟ وہ تو ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے. اتنی شان اور عظمت والا ہونے کے باوجود کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اے بندے مجھے تیرے سے محبت ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی درگزر کرنے والا ہے. اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ نے آزمائش ڈالی، باپ بیٹے کے اوپر جدائیاں ہو گئی. 32 سال کے بعد ملاپ ہوا، 32 سال کے بعد ملاپ ہوا. اب باپ بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام گلے ملے. جب گلے ملے محبت کی وجہ سے غش پڑا تو دونوں بے ہوش ہو گئے، دونوں بے ہوش ہو گئے. دوبارہ اٹھے باپ بیٹا، پھر مانگا کیا، گلے ملے، دوبارہ غش پڑا تو بے ہوش ہو گئے. جب تیسری بار غش پڑا تو جبریل امین علیہ السلام اپنے ڈیرے پہ تھے، سدرۃ المنتہا پہ تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میں حیرت زدہ ہوں کہ زمین پہ بندہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ میرے علم میں نہیں تھا. یہ یوسف اور یعقوب آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، ایک بندہ بندے سے اتنی محبت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے اتنی محبت کر رہا ہے. اے اللہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں. تو میرے رب کا عرش ہل گیا. اے مسلمان، میرے رب نے عرشوں سے آواز دی، جبریل سن،
تو یوسف اور یعقوب کی محبت پہ حیران ہے کہ باپ بیٹا اتنی محبت کرتے ہیں یا بندہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جتنی یوسف یعقوب سے اور یعقوب یوسف سے محبت کرتا ہے، میں اس محبت سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہے جبریل تو حیران ہو رہا ہے کہ یوسف یعقوب سے اور یعقوب یوسف سے اتنی محبت کرتا ہے یا بندہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے؟ میں بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اس سے بھی 70 گنا زیادہ، اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے مسلمان ذرا دل تھام کے رکھ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کا یہ مزاج شریف ہے کہ اب اکیلے کھانا نہیں کھاتے، دسترخوان پہ اکیلے نہیں بیٹھتے، جب بھی کھانے پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اب کسی نہ کسی مہمان کو اس طعام کے اندر، کھانے کے اندر شریک کر لیتے ہیں۔ آج دوپہر کا وقت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اکیلے ہیں، کوئی کھانے میں شریک نہیں ہے، وہیں پہ دسترخوان چھوڑا، وہیں پہ کھانا چھوڑا، اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ جب حجرے سے باہر نکلے ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر لے آئے، اس کو پکڑ کر لے آئے کہ آج اور کوئی نہیں، تو ہی کھانے میں شریک ہو جا۔ اب بوڑھا دسترخوان پہ آگے بیٹھا ہے، اللہ کے خلیل نے کہا کہ کھانا شروع کر میرے رب کے نام سے، بسم اللہ پڑھ اور کھانا شروع کر۔ بوڑھا بگڑ گیا، بوڑھے نے کہا کہ میں جب تیرے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں جب تیرے رب کو مانتا نہیں ہوں تو میں اس کا نام کیوں لوں، میں اس کا نام کیوں لوں؟ جب بوڑھے نے انکار کیا اللہ کا نام لینے سے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام روٹھ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام روٹھے تو بوڑھا اٹھ کے چلا گیا، بوڑھے نے دسترخوان چھوڑ دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے نکل گیا۔ اب ادھر حجرے سے وہ بوڑھا نکلا ہے، وہ کافر نکلا ہے، ادھر میرے رب کا جلال اترا ہے، ادھر میرے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے خلیل سے پوچھ کیا کہ میں نے اس کو 70 سال سے بھوکا نہیں مارا، میں 70 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں، اسے چلا بھی رہا ہوں اور اسے پال کے زمانے کو دکھا رہا ہوں۔ وہ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے ایک وقت کا کھانا بند نہیں کیا۔ اے میرے خلیل تجھے ایک وقت کی روٹی دینی پڑی تو تو نے مشروط کر دیا کہ پہلے اللہ کا نام لے گا پھر میں کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے 70 سال مجھے اللہ کہہ کے نہیں پکارا، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی۔ اللہ والے تیرا رب رب المسلمین نہیں ہے۔ میں نے یہی بات کہی تھی کہ جو تمہارے دلوں میں اللہ کو بٹھایا گیا ہے، جو اللہ سمجھایا گیا ہے، جو اللہ بسایا گیا ہے، تیرا وہ اللہ ایسا نہیں ہے، تیرا اللہ کرم الاکرامین ہے، تیرا رب رب المسلمین نہیں ہے، تیرا رب رب المؤمنین نہیں ہے، تیرا رب تو رب العالمین ہے، تیرا رب تو رب العالمین ہے۔ تو نے رب کو کیا سمجھ لیا ہے کہ تیرا رب صرف تیرا رب ہے؟ اللہ نے 18,000 مخلوقات کے پیدا کیے ہیں، ہر مخلوق کو رزق دینے والا میرا اللہ ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہاں یہ تیرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے تجھے نور ایمان دے دیا ہے، کہ اللہ نے تجھے نور ایمان دے دیا ہے۔ اب اللہ والوں میں نے کیا فکرہ بولا کہ تیرا رب رب المؤمنین ہے، رب المسلمین ہے۔ اللہ والوں رب کے ساتھ یاری لگائی ہے تو سینہ تان کے بولتے کیوں نہیں؟ پھر نہیں، تمہارا رب رب المسلمین ہے، رب المؤمنین ہے، رب العالمین ہے۔ میں اس رب کی توحید بیان کی ہے، میں اس رب پہ ایمان لے کر آیا ہوں جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ اللہ بلو توجہ رکھیے، مولا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہے، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ مولا روم کیا فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کہ رات کا آخری پہر ہے۔ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ اپنے ڈیرے پہ رب کی عبادت میں مشغول ہیں، عرشوں سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جب 3 بار آواز آتی ہے
تو جبریل امین علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں کہ اس پہر کون ہے جو اللہ کو پکار رہا ہے. اب وہ آواز کی تکرار ہوتی ہے، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا ضرورت ہے. لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا ضرورت ہے. لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو کہاں ہے؟ کہاں سے مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ میں حاضر ہوں، تو بتا تیری حاجت کیا ہے. لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. جب اس تکرار کو دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ اے اللہ، کون ہے جس نے تجھے اتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اور اتنا تڑپ کے پکارا ہے کہ تو اس کی لبیک کے اوپر لبیک کہا جا رہا ہے. لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، تو اس کی پکار کے اوپر جواب دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے. وہ کون سا خوش قسمت ہے جس کی پکار کے اوپر تو تکرار کر رہا ہے. تو میرے رب نے فرمایا، جبریل تجھے ہم نے طاقت بھی دی ہے، ہم نے تجھے تصرف بھی دیا ہے، جا دیکھ کر آ کہ مجھے اتنی محبت سے کون پکار رہا ہے. سارا سیاق و سباق سمجھ آ گیا. انشاءاللہ اب جاگتے رہو گے تو ایمان تازہ ہوگا کہ ہم نے تجھے طاقت بھی دی ہے، ہم نے تجھے اختیار دیا ہے، ہم نے تجھے تصرف دیا ہے. تو جا دیکھ کر آئے کائنات میں مجھے ایسے پکارنے والا کون ہے. اب جبریل امین علیہ السلام، مولا روم لکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام زمین پہ اترے، زمین کا کائنات کا چپا چپا چھان مارا، مشرق نہیں چھوڑا، مغرب نہیں چھوڑا، شمال نہیں چھوڑا، جنوب نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ دیکھا، کہیں اللہ کو کوئی پکارنے والا اس گھڑی میں نظر نہیں آیا. سدرۃ المنتہا پہ واپس گئے، جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونیا، جو تم نے مجھے طاقت اور اختیار دیا ہے اسے مکمل استعمال کر کے پوری دھرتی کو چھان کے آ رہا ہوں، کوئی تجھے اس گھڑی میں پکارنے والا نہیں ملا. تو میرے رب نے فرمایا، تو روم میں جا، روم کے مندر کے اندر ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے. تو روم میں جا، روم کے مندر کے اندر مجھے ایک بندہ پکار رہا ہے. اب جبریل علیہ السلام روم کے مندر میں داخل ہوتے ہیں. اب ایک پجاری اپنے دیوتے کو، اپنے معبود کو یا سنم کہہ کے جھولی پھیلا رہا ہے، اے دستگیر دستگیری کر دے، اے مشکل کشا میری مشکل کشائی کر دے، میری جھولی بھر دے. اب سنم سننے پہ قادر نہیں ہے، رات کا آخری پہر ہے، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد، یا سنم یا سنم یا سمد. اب جو ہی اس کی زبان سے یا سمد نکلتا ہے، میرا رب عرشوں سے آواز دیتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اب جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، واپس سدرۃ المنتہا پہ لوٹے اور جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ بتوں کا پجاری ہے، وہ تو پوجا پاٹ کر رہا ہے، اپنے جھوٹے معبود کو منا رہا ہے، وہ سننے پہ قادر نہیں ہے، اس کی حاجت روائی کرنے پہ قادر نہیں ہے، اس کی دستگیری کرنے پہ قادر نہیں ہے، اس کی مشکل کشائی کرنے پہ قادر نہیں ہے. وہ تو نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ پکارتا یا سنم ہے، اس کے منہ سے یا سمد نکلتا ہے. اے مسلمان، جو تیرے رب نے ارشاد فرمایا جبریل کو، اے جبریل، وہ 70 سال سے یا سنم کہہ رہا ہے اور میں 70 سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ تو یا سنم کہتے زندگی کی 70 بہاریں گزار دی ہیں اور تیرے خدا نے، تیرے معبود نے ایک بار تجھے جواب نہیں دیا. مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، تو ایک بار مجھے یا سمد کہہ کے پکار، تیرے اگلے بھی معاف کر دوں گا، تیرے پچھلے بھی معاف کر دوں گا. اے جبریل، اب سنم نہیں سنتا، سمد جواب نہ دے، پھر بتا سنم اور سمد میں کیا فرق رہے گا. سنم سنتا نہیں ہے، سنم سنتا نہیں ہے، سمد جواب نہیں دیتا. سنم سنتا نہیں ہے، سمد جواب نہیں دیتا، پھر سنم اور سمد میں کیا فرق رہے گا. اگر سمد لبیک یا عبدی نہیں کہتا، پکار ہماری سنتا نہیں، ہماری دعا کو سنتا نہیں ہے، پھر سنم میں اور سمد میں کیا فرق رہ جائے گا. اللہ والوں، میں آپ حضرات کو اسی نقطے پہ لے کے آنا چاہتا کہ اپنا ذرا بڑا کرو، محبت کرنا سیکھو،
محبت کرنا سیکھو، اپنے دل کے اندر سے قدورتیں، نفرتیں آج ساری نکال کے اپنے دل کو پاک کر لو، اس پاک کے ساتھ نسبت جوڑو، اور آج یہ اپنا تصور بدل کے جاؤ کہ میرا رب رب المسلمین نہیں ہے، میرا رب رب المؤمنین نہیں ہے، میرا رب تو رب العالمین ہے۔ میرا رب وہ ہے وہ جو صرف عبادتیں قبول نہیں کرتا، وہ تو ندامتیں اور شرمندگیاں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ والو، اگر ہم نے اس رب کی توحید بیان کی ہوتی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہوتی، جو صرف عبادتیں قبول کرتا ہے، طہارتیں قبول کرتا ہے، تو ہمارا کون والی ہوتا؟ ہمارا آج کون والی ہوتا؟ آج تو جتنے مجمع میں میرے سمیت بیٹھے ہیں سارے پاپی گناہگار ہیں، تو ہمارا والی کون ہوتا؟ ہمارا سننے والا کون ہوتا؟ اللہ والو، تمہارا رب تو ایسا کریم ہے، جیسا تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو گے وہ تمہارے گمان سے بڑھ کے تمہیں نوازے گا، بڑھ کے نوازے گا۔ وہ تو ندامتیں قبول کرتا ہے، وہ تو شرمندگیاں قبول کرتا ہے، وہ تو معافیاں قبول کرتا ہے، وہ ناک نہیں رگڑوانا چاہتا۔ اے مسلمان، تو خود ناک رگڑ رہا ہے، تو اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو کے خود تو ناک رگڑ ہے، وہ تیری ناک نہیں رگڑوانا چاہتا، وہ تو بس یہ کہتا ہے تو مخلوق کی طرف، غیر اللہ کی طرف کمر کر دے، میری طرف دھیان کر دے، میں ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، میں ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ میں تیری ناک نہیں رگڑوانا چاہتا، میں نے تجھے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے تجھے اپنی پہچان کا ذریعہ بنا کے زمین پہ اتارا ہے۔ میں تجھے ذلیل کر دوں گا؟ میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ۔ اللہ بولو، اللہ کی کریمی کو پڑھ کے دیکھو۔ آپ حضرات سڑک پہ ہوتے ہیں، روڈ پہ ہوتے ہیں، اکثر پیشہ ور گداگر آپ سے مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، کبھی اتفاق نہیں ہوا؟ ہر روز اتفاق ہوتا ہے، اور دن میں کئی بار اتفاق ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ۔ اب ایک بڑی مائی ہے، ساری زندگی گداگری، ساری زندگی بھیک مانگی ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ آٹا دے دو، اللہ کے نام پہ کپڑا دے دو۔ کوئی دے دیتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے؟ بی بی معاف کر۔ کوئی دے دیتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے؟ بی بی معاف کر۔ اب وہ بی بی سنتی جا رہی ہے، بی بی معاف کر اللہ دے گا، بی بی معاف کر اللہ دے گا، بی بی معاف کر اللہ دے گا۔ اب عمر کا آخری حصہ آ گیا ہے، اب یہ بات سن سن کے اس کے دل میں اتر چکی ہے کہ بندوں نے تو میری تمنائیں خواہشات پوری نہیں کی، میری جھونپڑی اپنی نہ بن سکی، میری کلی اپنی نہ بن سکی، میرا گھر اپنا نہ بن سکا، میں عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کر سکی، مجھے ہر ایک نے لارا دیا، بی بی معاف کر اللہ دے گا، بی بی معاف کر اللہ دے گا۔ اب اس کے دل میں یہ بات اتر چکی ہے، وہ دن ہے، یہ رات ہے، اللہ سے موت مانگ رہی ہے، اے اللہ مجھے موت آج ہے، میں تیرے پاس آ کے منگتی بن کے، سائل بن کے جولی پھیلاؤں گی، پھر وہ بات کہوں گی کہ معاف کر اللہ دے گا، معاف کر اللہ دے گا۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچوں گی، پھر تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، میری خواہشات کو قبول کرے گا، مجھے کلی بھی دے گا، مجھے رہنے کے لیے اچھا مکان بھی دے گا۔ اب ادھر موت آ گئی ہے، قبر میں اتار دیا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، ادھر عرش سے اللہ آواز دیتے ہیں، اے بڑھیا میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ میں نے تجھے 80 سال زندگی دی، بڑھیا تو کیا کما کے لے کر آئی ہے؟ میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ بی بی کو معلوم تھا کہ میرا رب رب العالمین ہے، میرا رب رب المؤمنین نہیں ہے، میرا رب رب المسلمین نہیں ہے، وہ تو بڑی رحمت والا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ اب بڑھیا عورت نے جب صدا سنی، سوال سنا، اے بڑھیا تو 80 سال زندگی دنیا میں گزار کے آئی ہے، میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، یا اللہ اس امید میں ساری زندگی گزار کر آئی ہوں کہ بی بی معاف کر اللہ دے گا، میں لینے آئی ہوں، دینے نہیں آئی، میں لینے آئی ہوں، میں تجھے دینے نہیں آئی۔ اللہ والو، اللہ پہ اوپر ایسا گمان رکھو، ایسا گمان رکھو، ہم رب کو دینے والے ہیں، نہ بن سکتے ہیں نہ کبھی بن سکیں گے، ہم تو منگتے ہیں اور قیامت تک منگتے رہیں گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے در کے منگتے ہو، سب فقیر ہو۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم نمازیں پڑھ کے محتاجی سے نکل جاؤ گے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ذکر کر کے اللہ کی محتاجی سے نکل جاؤ گے؟
کل بھی محتاج تھے، آج بھی محتاج ہیں، مرتے دم تک محتاج ہے۔ یہ ساری کائنات اس خالق کی محتاج ہے، اس سمد کی محتاج ہے۔ سمد کیسے ہی اسے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو، ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو۔ تو اللہ والو، اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ رکھو، ایسا مان رکھو کہ میں نے اللہ سے فیصلے کروانے ہیں، میں نے اللہ سے فیصلے کروانے ہیں۔ تو اللہ والو، تمہارا رب وہ رب ہے جو ندامتوں کو، جو شرمندگیوں کو، جو پشیمانیوں کو، جو معافیوں کو قبول فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مریدنی ہے، شیخ کی بارگاہ میں آتی ہے، واعظ و نصیحت سنتی ہے، دل موم ہوتا ہے، گھر جا کے اپنے نافرمان بچے کو سمجھاتی ہے۔ کس کو سمجھاتی ہے؟ اپنی نافرمان اولاد کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے آج شیخ نے یہ بات کہی تھی کہ رب چاہے زندگی گزارنی ہے، من چاہے زندگی نہیں گزارنی۔ تو بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 25-26 سال کا۔ اماں ابھی تو موت میں بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی سے داڑھی ٹوپی رکھ لوں، ابھی سے اجڑ ہو جاؤں، ابھی سے پینڈو ہو جاؤں، ابھی سے جاہل بن جاؤں، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے۔ ماں کی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ شیخ نے بلا کے سمجھایا، شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بلا کے کئی بار سمجھایا، لیکن اس نے سنی انسنی۔ میں نہیں آتا آستانے، میں ذکر نہیں کرتا، اماں تو جاتی ہے جا، پیر تیرا ہے میرا تو نہیں ہے۔ اللہ والو، کیا یہ آج باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آج یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں کہ پیر تیرا ہے تو جا، میری ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بس میرے رب کا نظام روٹ گیا، بس میرے رب کا نظام موت والا چل پڑا۔ اللہ نے جب موت کا نظام چلا دیا، اب بچہ بیمار پڑ گیا، اب بیماری کا علاج ہو رہا ہے، بیماری بگڑتی جا رہی ہے، وقت آ گیا ہے موت کا۔ ماں ہے، ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوئی۔ اب حسن بصری اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئی کہ شیخ معاف کر دیں، بچہ ہے، اس نے نافرمانی کر لی، اس نے غلطی کر لی، اب اس کا آخری وقت مجھے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، آپ معاف کر دیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں، اور آپ گھر میں تشریف لے آئے، اس کے لیے دعا کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے اس کو شفا دے دے۔ ادھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ بار بار ٹوک کے، بار بار سمجھا کے مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ نے جواب دے دیا کہ بی بی، نہ تو میں گھر آؤں گا، نہ اس کا علاج معالجے میں کوئی مشورہ دوں گا، نہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے ساری زندگی اسے سمجھایا ہے لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا، اب وہ جانے تو اس کا رب جانے، اب وہ جانے تو اس کا رب جانے۔ ماں کرلاتی ہوئی، ماں ہے، ماں کرلاتی ہوئی، روتی ہوئی اب اپنے گھر آ رہی ہے، گھر آ کے بیٹے کو کہتی ہے، اب اللہ والے یہاں سے توجہ کے ساتھ سننی بات، اب گھر آ کے ماں بیٹے کو کہتی ہے کہ مرشد روٹ گیا ہے، پیر و مرشد روٹ گیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے بڑی بار سمجھایا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی، وہ اثر نہیں لیتا، اب نہ تو میں آؤں گا دعا کے لیے، نہ علاج معالجے کے لیے کوئی مشورہ دوں گا، اب وہ جانے تو رب جانے۔ بس اللہ والو، یہ فکر ماں کے منہ سے نکلنے تھے تو بچے کا دل اللہ نے پھیر دیا۔ اب بچے کے پاس عبادت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر ندامت ڈال دی، شرمندگی ڈال دی، پشیمانی ڈال دی۔ اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ماں، پہلے تو بات اور تھی، اب مجھے مرنے کا یقین ہو گیا ہے، اب میں مر کے رہوں گا، لیکن میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا، اور زمانے والے پوچھے کہ تم مردے کو پٹا ڈال کے کیوں گھسیٹ رہی ہے، تو زمانے والوں کو کہنا جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی تکریم، کوئی عزت نہیں دینی، بلکہ میری لاش کو، میرے جسم کو پٹا ڈال کے، میرے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا۔ جب لوگ پوچھیں کہ تو ایسا مردے کے ساتھ کیوں کر رہی ہے، تو علن اعلان کہنا جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، حضور کا غدار ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ ہاں ماں، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہیں میری وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہ آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا اگر تو مر گیا تو تجھے میں کہاں دفن کروں؟ بیٹا کہنے لگا ماں، پہلے میرے گلے میں پٹا ڈال کے گلیوں میں گھسیٹنا، جب تیرا دل بھر جائے، زمانے کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، حضور کی شریعت کا غدار ہے، پھر گھر میں لا کے مجھے صحن میں دفن کر دینا، مجھے صحن میں دفن کر دینا۔ اب بچہ اگلے دن
اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اب بچہ مر گیا، ماں نے وصیت کے مطابق اس کے گلے میں پٹا ڈالا، اپنا دوپٹہ اتار کے، اپنی چادر اٹھا کے جب اس کے گلے میں ڈال کے گھسیٹنے لگی تو میرے اللہ کا عرش ہل گیا، میرے اللہ کا عرش ہل گیا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ راحم المساکین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اے کفر کے فتوے لگانے والوں، تمہارا رب اتنا کریم ہے، ایک نماز نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، حج نہیں ہے، شیخ کا نافرمان ہے، بلانے پہ جاتا نہیں ہے، آج ندامت اور شرمندگی سے وصیت کی ہے کہ ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا، تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب ماں نے اپنا دوپٹہ اتار کے جب گلے میں گلے میں ڈال کے جب گھسیٹنے لگی ہے، اللہ کا عرش ہل گیا، عرشوں سے آواز آئی، غائب سے آواز آئی کہ میرے ولی کے ساتھ یہ سلوک نہ کر، اے عورت میرے ولی کے ساتھ یہ سلوک نہ کر۔ تیرا رب وہ رب ہے جس نے ندامتیں شرمندگیاں قبول کر کے مقام ولایت دے دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے چلے لگانے والوں، اے 2-2 فٹ کی داڑیاں رکھنے والوں، یہاں تک شلواریں چڑھانے والوں، اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں کرو۔ ہم بھی اسی رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رب العالمین ہے۔ ہاں ہمارے پاس عبادتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ آنسو ہے، ہمارے پاس ندامت ہے، ہمارے پاس شرمندگی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہی اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اگر تمہارا بیڑا پار ہے تو آج کی رات کے صدقے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار کر کے دکھائے گا۔ تمہیں اپنی عبادتوں پہ تکبر ہے، تمہیں اپنی عبادتوں اور ریاستوں پہ تکبر ہے، تمہیں اپنے چلوں کے اوپر تکبر ہے، تمہیں ممبر رسول پہ بیٹھے ہو اس پہ تکبر ہے، تم عالم ہو اس پہ تکبر ہے، تم پیر ہو اس پہ تکبر ہے۔ ان کا وارث کون ہے؟ ان کا وارث میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو ہماری ندامتوں کو قبول کرتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کو قبول کرتا ہے، ان آنسوؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ قیمت لگانے والا ہے، وہ قیمت لگانے والا ہے، وہ وفا کرنے والا ہے۔ اے دنیا دارو تم بے وفا ہو، میرا اللہ وفا کرنے والا ہے، میرا اللہ وفا کرنے والا ہے۔ ان گریا کرتی آنکھوں کی قیمت لگانے والا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کی قیمت لگانے والا ہے۔ اب عرش سے غائبوں سے آواز آ رہی ہے، غائب سے آواز آ رہی ہے، اے عورت میرے ولی کی تذلیل نہ کر، اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے نہ کھینچ، میں مرنے سے پہلے اس کے مقام ولایت دے چکا ہوں، میں اس کو موت دینے سے پہلے، مارنے سے پہلے مقام ولایت دے چکا ہوں۔ ماں ڈر گئی، ماں ڈر گئی، لرزہ طاری ہو گیا، ماں نے قبر کھود دی، بچے کو قبر میں ڈالا، اس کی تدفین کر دی۔ اب رات گزر گئی، وہ شیخ، وہ ہادی، وہ مرشد جو آنے کو تیار نہیں تھا، حسن بصری جو اپنے مرید کی بردلی کے کہنے پہ آنے کو تیار نہیں تھا۔ اے مسلمان سن، تیرا رب کیسا ہے، میں یہی کرلا رہا ہوں جو تیرے دل میں بٹھایا گیا ہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ کرم پہ کرم کرتا جاتا ہے مگر تانا نہیں دیتا، سوال نہیں کرتا۔ وہ حسن بصری جو آنے کو تیار نہیں تھا، اب اگلا دن چڑھا ہے، حسن بصری دروازے پہ کھڑا ہے، حسن بصری دروازے پہ کھڑا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے پلہ کھولا، دروازہ کھولا، دیکھتی ہے کہ میرا مرشد میرے دروازے پہ ہے۔ اب کرلا کے رو کے کہنے لگی، شیخ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا بیٹا تو مر گیا ہے، اب میں نے تو اس کو دفنا دیا ہے، اس نے مجھے یہ وصیتیں کی، جب میں گھسیٹنے لگی تو میں لرز اٹھی، غائب سے آواز آئی کہ میرے ولی کی تذلیل نہ کر، میرے ولی کی تذلیل نہ کر۔ اب ادھر ماں یہ بات سنا رہی ہے، ادھر حسن بصری رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ رات کو میں سویا تو میرے رب کا مجھے دیدار ہوا، تو میرے رب نے مجھے تنبیہ کی، اے حسن بصری جب میں نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا، تو کون ہوتا ہے،
تو کون ہوتا ہے دروازہ بند کرنے والا؟ جب ہر انسان کے وقت نزاع تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو کون ہوتا ہے توبہ کا دروازہ بند کرنے والا؟ اے حسن بصری، میرا ایک گناہ گار بندہ، ایک فاسق اور فاجر نادم اور شرمندہ ہو کے تیرے در پہ آنا چاہتا تھا، وہ تیرے سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا تھا، بس وہ تجھے میرا مقرب بندہ سمجھ کے تیرے ہاتھوں پہ گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا تھا، تو نے واپس لوٹا دیا، تو نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا۔ اے حسن بصری، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور مقام ولایت بھی عطا کر دیا ہے۔ میں نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور اس کو مقام ولایت بھی عطا کر دیا ہے۔ اللہ والوں پر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، کبھی اپنے رب کو یوں سمجھ کے پکارا ہے؟ کبھی اپنے اللہ کو یوں سمجھ کے پکارا ہے؟ واللہ عالم کون سے مولویوں کے بیان سنتے رہے ہو، کیسے آپ لوگوں کے ذہن بن گئے، ہر بندہ دوسرے بندے پہ کفر کے فتوے، اور ہر بندہ دوسرے بندے کو اپنے سے نیچا سمجھ رہا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ تم اونچا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو تو نیچا سمجھ رہا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اسے اونچا کر دے۔ تجھے کیا معلوم کہ اللہ مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے اونچا کر دے؟ تو اللہ والو، اپنا سینہ بڑا کرو، اپنا ظرف بڑا کرو، اور اللہ کو اللہ سمجھو، اللہ کو اس کی صفات سے پہچانو، اللہ کو اس کی صفات سے پہچانو کہ تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ تم مانگتے جاؤ گے وہ دیتا جائے گا، تم مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے گا، تم مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے گا، تم مانگتے تھک جاؤ گے وہ دیتا نہیں تھکے گا۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ رب نے گلہ کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے میرے علاوہ کون کریم مل گیا ہے، میرے سے بڑھ کے کون کریم مل گیا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے اس کے در پہ چلا گیا، اس کے در پہ چلا گیا ہے؟ میرے سے بڑھ کے مشکل کشا تجھے کون مل گیا ہے؟ میرے سے بڑھ کے دستگیر تجھے کون مل گیا ہے؟ کیا تیرا میرے پہ یقین نہیں بنا؟ تیرا اس انگوٹھی کے اوپر یقین بن گیا، تیرا کڑی کے اوپر یقین بن گیا، تیری مسور اور مونگی کی دال کے اوپر یقین بن گیا، تیری کالی ہنڈیا کے اوپر یقین بن گیا، تیری سلنسر کے ساتھ باندھا ہوا کالا کپڑا اس پہ یقین بن گیا، تیرا تمیز دھاگے پہ یقین بن گیا، تیرا درگاہوں درباروں پہ یقین بن گیا؟ نہیں بنا تو میری ذات پہ یقین نہیں بنا۔ ہر بات پہ تیرا یقین ہے، میری ذات پہ یقین نہیں۔ تو سب کو ٹھوکر مار کے میرے در پہ آ جاتا، میں تجھے کسی کے در پہ نہ جانے دیتا۔ تو سب کو چھوڑ کے میرے در پہ آ جاتا تو میں تجھے کسی کے در پہ نہ جانے دیتا۔ تو اللہ والوں، میں 10 بستہ آج کی رات آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن مصیبتوں کے اندر، جن پستیوں کے اندر، جن مشکلوں کے اندر، جن پریشانیوں کے اندر، جن تنگیوں کے اندر آپ حضرات یہاں آئے ہیں تشریف لے کے، اگر ان تمام مسائل سے نکلنا چاہتے ہو تو بس کہہ دو حسبی اللہ، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ بس تمام مصیبتوں کا حل یہ ہے، تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے، تمام تکلیفوں کا حل یہ ہے، تمام مسائل کا حل یہ ہے، تمام بیماریوں کا حل یہ ہے، تمام ذلتوں کا حل یہ ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے، تیرے میرے ضمیر کو اللہ جھنجھوڑتا ہے، الیس اللہ بکاف عبد، اے بندے بتا کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ پھر تجھے پکڑتا ہے، سورہ توبہ میں لے کے جاتا ہے کہ بول فقل حسبی اللہ، کہہ کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اے مسلمان، آج تو فقیر کے در پہ آیا ہے، اپنے دل سے بول حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو میرا حسیب بھی ہے، تو میرا شافی بھی ہے، تو میرا کافی بھی ہے، تو میرا معافی بھی ہے۔ شافی وہ ہے جو اتنا کامل ہو کہ اس کے بعد کسی کی حاجت نہ رہے، اس کا کلام اتنا کامل ہو کہ اس کے بعد کسی کی حاجت نہ ہو، اس کا جواب اتنا کامل ہو کہ اس کے بعد کسی کی حاجت نہ ہو۔ کافی اس کو کہتے ہیں جو پھنسے ہوئے بمر سے نکال لے، ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اور معافی اسے کہتے ہیں جو
ساری مصیبتوں سے نکال کے ہمیں پار لگا دے، اسے معافی کہتے ہیں۔ اور ان تینوں صفات کی بنیاد ہے الحسیب کے اندر، اوپر اللہ نے پانی ڈالا ہے کریم کا، پھر اللہ نے یہ صفت بنائی ہے الحسیب۔ جب تو اپنے رب کو الحسیب کہہ کے پکارے گا تو اس کو شافی کہہ کے بھی پکار رہا ہے، تو کافی کہہ کے بھی پکار رہا ہے، تو معافی کہہ کے بھی پکار رہا ہے، تو یا کریم کہہ کے بھی پکار رہا ہے، تو اللہ کو ساری صفات سے پکار رہا ہے۔ اب تو کہہ رہے حسبی اللہ الحسیب، اب تو اللہ کو ساری صفات سے بھی پکار رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ والو، اگر تمام مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا جو جادو سے مارے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم جادو کا علاج کرواتے ہیں جادو پھر ہو جاتا ہے، جادو کا علاج کرواتے ہیں جادو پھر ہو جاتا ہے، بندش کا علاج کرتے ہیں بندش پھر ہو جاتی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے میں پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا میں پریشان ہوں، گھر میں بیماری ہے میں پریشان ہوں، اولاد نافرمان ہے میں پریشان ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں میں پریشان ہوں، تھانہ کچہری ہے میں پریشان ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تو پریشان ہے، تو پریشان اس لیے ہے کہ تو نے حسیب کا در چھوڑ دیا ہے، تو نے حسیب کا در چھوڑ دیا ہے، تو نے حسیب کے غیروں کا در پکڑ لیا ہے۔ حسیب کے در پہ آ جاتا اللہ شافی ہوتا، اللہ کافی ہوتا، اللہ معافی ہوتا، پھر تیرے دل سے نکلتا حسبی اللہ الحسیب، بس یہ نکلنے کی دیر تھی، تیری بندشیں ٹوٹ جاتی، تیری ذلتوں کے فیصلے بدل جاتے، اللہ ذلتوں سے عزت نکال کے دکھا دیتا، اللہ ناکامیوں سے کامیابی نکال کے دکھا دیتا، اللہ تجھے وہ دیتا جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ رحمت کا نظام چلا دیتا، اللہ سلامتی کا نظام چلا دیتا، اللہ برکت کا نظام چلا کے دکھا دیتا۔ تیرا سارا شریکہ جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تجھے ذلیل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، زمین میں اتارنے کے لیے، اللہ تجھے بسا کے بھی دکھا دیتا۔ کیوں تو ایمان لے آیا حسبی اللہ الحسیب، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آج کے بعد میں کڑیاں نہیں پہنوں گا، آج کے بعد میں دال نہیں پھینکوں گا، آج کے بعد قبرستان میں جا کے سریاں نہیں پھینکوں گا، آج کے بعد میں مشرکانہ شرک یا تویز عالم عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، نہیں، میرے پہ پریشانی آئے گی، میرے پہ مصیبت آئے گی، میرے پہ تکلیف آئے گی، میرے پہ دکھ آئے گی تو میں دل سے کہوں گا کہ کل خوشیاں بھی یار نے دی تھی اور آج اگر دکھ دے دیے ہیں تو وہ بھی یار کی طرف سے ہے۔ حسبی اللہ الحسیب، اللہ تو جو دے دے تیری رضا پہ راضی ہوں تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے شافی ہے، تو میرے لیے معافی ہے۔ حسبی اللہ الحسیب۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ والو، جب تک اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوگے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہاں وقت کا غوث، وقت کا خدا، وقت کا ابدال بیٹھا ہو وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ روٹھا ہوا ہے۔ اللہ کو منا لو، آج یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ میں نے سب چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، میں نے جو امیدیں لگائی تھی اپنی ماں باپ سے میں نے چھوڑ دی، میں نے توڑ دی، میں نے امیدیں جو لگائی تھی کہ میری اولاد جوان ہو کے میرا سہارا بنے گی، اے اللہ آج میں نے فقیر کی باتیں سنی، میرا ضمیر جاگ گیا، میں نے امیدیں توڑ دی، جو میں نے امیدیں اپنی بیوی سے لگائی تھی میں نے توڑ دی، جو امیدیں میں نے اپنے باغ زمینوں سے لگائی تھی وہ میں نے توڑ دی، جو امیدیں میں نے کاروبار سے لگائی تھی وہ میں نے توڑ دی، جو امیدیں میں نے منصب والوں سے لگائی تھی، اے اللہ میں نے ساری امیدوں کو جو میں نے محل بنائے تھے، خوابوں میں محل بنائے تھے، اے اللہ اپنے ہاتھوں سے توڑ کے تیری بارگاہ میں آ کے کہہ رہا ہوں، سن لے حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اللہ کو جو میں نے امیدیں رکھی تھی اپنی بیوی سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے محلات سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مرشد سے، اپنے فلاں سے، اپنے فلاں سے، سب توڑ دی ہیں۔ اب میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری اس صفت کے اوپر ایمان لے آیا ہوں کہ تو ہی الحسیب ہے، تو ہی الحسیب ہے، تو ہی میری کفایت کرنے والا ہے۔ تیری کفایت کے بعد اب یا اللہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں کیوں حاجت نہیں ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ تو مجھے الحسیب کہہ کے پکار رہا ہے، کل تک تجھے حاجت تھی سب کی، اب حاجت کیوں نہیں ہے؟ پھر دل سے کہنا ہے اے اللہ مجھے حاجت اس لیے نہیں ہے، اللہ شافی بھی ہے، اللہ کافی بھی ہے اور اللہ معافی بھی ہے، اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں،
میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں. اللہ والوں اگر اللہ کی رضا پہ یہاں بیٹھے بیٹھے راضی ہو تو اللہ والوں اللہ تو اس سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں. اللہ تیرے سے اتنا راضی ہوگا کہ کسی کو ایک ایک ملے گی، کسی کو ایک بھی نہیں ملے گی، لیکن تو آج اللہ سے ڈر گیا ہے. تو نے ساری امیدیں غیر اللہ سے جو لگائی تھی وہ توڑ دی ہیں اور دل سے کہا ہے حسبی اللہ الحسیب 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 الحسیب. یا اللہ تو شافی بھی ہے، تو کافی بھی ہے، تو معافی بھی ہے، تو میری کفایت کرنے والا ہے. تو غم دے کے راضی ہے تو میں غم لے کے راضی ہوں. تو خوشیاں دے کے راضی ہے تو میں خوش رہ کے راضی ہوں. تو ڈبو کے راضی ہے تو میں ڈوب کے راضی ہوں. تو ترا کے راضی ہے تو میں تر کے راضی ہوں. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی ہے. بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. بس اب بھی بیٹھے بیٹھے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، بیمار ہو تب بھی اللہ پہ راضی ہو جو، تنگ دست ہو تب بھی اللہ پہ راضی ہو جو، کوئی اور پریشانی ہے تب بھی اللہ پہ راضی ہو جو، جادو کے مارے جو آئے وہ بھی اللہ پہ راضی ہو جائے، جو اولاد کی نافرمانی کا سوال لے کر آئے اللہ پہ راضی ہو جائے، جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے اللہ پہ راضی ہو جو، جو بدنی بیماری کا سوال لے کر آئے اللہ پہ راضی ہو جو. جس مسئلے میں بھی ہو، جس آزمائش میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس یہ کہو الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہے، میں ہر حال میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیرے پہ راضی ہوں. اتنی مخلوق خدا بیٹھی ہے، میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. بس دل سے راضی ہو جو، دل میں بات نہیں رکھنی، دل کو صاف کر کے اس در سے نکلنا ہے. انشاءاللہ العزیز مجھے واسطہ ہے، وہ واسطہ میں اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں میرے حضور کی زلفوں کا. انشاءاللہ اس در سے نہیں نکلو گے اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا. کیوں؟ فقیر کا کام تمہیں اللہ کے ساتھ ملانا تھا. جب تو اللہ سے مل گیا تو اللہ تجھے چھوڑ دے گا. ابھی میں نے کتنی بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ بے وفا نہیں ہے، اللہ بے وفا نہیں ہے. سارا مسئلہ کس پہ ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم اللہ سے صلح کر لیں. تو اللہ والوں اگر آج بھی اللہ سے صلح نہیں کرنی پھر تیری تقدیر کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تیرے حالات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ تو ابھی صلح کر لے، ابھی تجھے کامیابی کا پروانہ مل جاتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ اللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، اب ساری باتیں اللہ والوں جو میں نے کی اگر تو آپ کو سمجھ آئی ہیں تو نور اللہ نور بسم اللہ آپ ان کو سنبھالیں، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں. یہ جو میں دو فکرے بولنے لگا جو اللہ نے میرے بیٹھے بیٹھے دل میں ڈالے ہیں، یہ باتیں دو لے جو یہی آج کا بیان ہے، یہی آج کے بیان کا خلاصہ ہے، یا جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کا یہی خلاصہ ہے. کون سے ولی کامل ہیں؟ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ. آپ کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے. دریا کے اندر طغیانی آئی، دریا کے اندر طغیانی آئی، سیلاب آیا. گاؤں کے لوگ کسیاں لے کے کدال لے کے آئے کہ بابا جی دعا کر دو، بابا جی شاہ صاحب دعا کر دیں کہ سیلاب آ رہا ہے، دریا کے اندر طغیانی ہے، اگر سیلاب آ گیا تو سارا گاؤں بہہ جائے گا، سارا گاؤں بہہ جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو سارا پانی گاؤں کے اندر داخل ہو جائے گا، ہم بھی مریں گے، مال مویشی مرے گا. تو کرم فرمائیں کہ آپ دعا کر دیں. آپ نے فرمایا کہ جون سا بند ٹوٹنے کا ڈر ہے مجھے اس بند پہ لے جاؤ. مسلمان ذرا جاگتے رہنا. آپ نے کیا فرمایا کہ جس بند کے ٹوٹنے کا ڈر ہے مجھے اس بند پہ لے جاؤ. اب اہل علاقہ وہ گاؤں والوں نے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور بند پہ لے گئے اور کہا کہ یہ بند ٹوٹنے والا ہے. آپ نے فرمایا یہ بند ٹوٹنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ بند ٹوٹنے والا ہے. آپ نے کہا کسی مجھے دو، یہ جو کدال ہے کسی ہے یہ مجھے دو. آپ نے وہ کسی لی، اس بند کو توڑنا شروع کر دیا، اس بند کو توڑنا شروع کر دیا. اب اہل علاقہ آپ کے عقیدت مند
وہ گاؤں والے وہ پریشان ہوئے کہ بابا جی شاہ جی ہم تو بند جڑانے آئے تھے، بند کو مضبوط کروانے آئے تھے، تو آپ بند توڑ رہے ہیں۔ تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے وہ فکرہ بولا جو فقیر آج آپ کو دینا چاہتا ہے۔ شاہ دولہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب نیلی چھت والا توڑ کے راضی ہے تو پھر جدھر مولا پھر ادھر ہی دولا، جدھر مولا ہے ادھر ہی دولا ہے۔ جب وہ توڑ کے راضی ہے تو دولا کون ہوتا ہے؟ بچا کے راضی ہونے والا۔ پھر جدھر مولا ہے ادھر ہی دولا ہے۔ بس تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ فقیر نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ رب کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اے اللہ تو بیمار رکھ کے راضی ہے تو میں بیمار رہ کے راضی ہوں، تو صحت دے کے راضی ہے تو میں صحت یاب ہو کے راضی ہوں، تو ڈبو کے راضی ہے تو میں ڈوب کے راضی ہوں، تو تیرا کے راضی ہے تو میں تر کے راضی ہوں، تو مر کے راضی ہے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اے اللہ میرے سارے کاموں کی کفایت کے لیے تو ہی ہے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کفایت کرنے والا ہے، تو عنایت کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا بھی تو ہے، کفالت کرنے والا بھی تو ہے، عنایات دینے والا بھی تو ہے، رحمتیں کرنے والا بھی تو ہے، سلامتی دینے والا بھی تو ہے، برکتیں دینے والا بھی تو ہے، عزتیں دینے والا بھی تو ہے، بستیوں سے نکالنے والا بھی تو ہے، زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ جب سب کچھ تو دینے والا ہے تو میں کیوں نہ تیرے پہ ہی بھروسہ کروں؟ جب تو خود سکھاتا ہے کہ کہو فقل حسبی اللہ لبیک، اے اللہ میں کہتا ہوں حسبی اللہ الحسیب، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، میری تمام کفایت کے لیے تو کافی ہے۔ اللہ والو اپنے دل سے اس فکرے کو نکالو، اس عمل کی اتنی تکرار کرو، اتنی تکرار کرو، اتنی تکرار کرو، اٹھتے بیٹھتے اسی موضوع پہ کلام کرو، اسی موضوع پہ کلام کرو، تاکہ جس طرح اس بڑھیا کے دل میں بات اتر گئی تھی، بی بی معاف کر اللہ دے گا، بی بی معاف کر اللہ دے گا، ایسے ہی حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اتنی تکرار کرو، اتنا اس آیت کا ذکر کرو، اتنا ورد کرو کہ تمہارے اندر ایمان اتر جائے۔ کوئی تمہیں کہے بھی کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے فلاں جگہ لے جاتا ہوں، تیرے کام بنواؤں گا، تو کہے نہیں نہیں، میرے کام میرا اللہ بنوائے گا، میرے کام بنانے والا میرا اللہ ہے۔ آج میں دارالشفا میں جا کے ساری امیدوں پہ پانی پھیر آیا ہوں، سارے محل جو میں بنائے تھے میں نے توڑ دیے، جو اولاد سے امیدیں لگائی تھی میں نے توڑ دی، جو جائیدادوں سے امیدیں لگائی تھی وہ میں نے توڑ دی، جو بیوی سے امیدیں لگائی تھی میں نے توڑ دی، جو کاروبار سے میں نے امیدیں لگائی تھی میں توڑ دی۔ اب میری امیدوں کا مرکز اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جس حال میں بھی یار رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، اور میں ہر حال میں کہوں گا حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اللہ والو چند دن ان کلمات کا ذکر کر کے دیکھو، پھر تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اس کا 70 مرتبہ صبح ورد کرو، 70 مرتبہ شام، یہ کم از کم تعداد ہے۔ کتنا وقت لگے گا اس کے اوپر؟ 70 منٹ۔ اللہ والو 70 بار چبا چبا کے بھی کہو گے 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ اللہ والو ایسا کرو کہ یہ تمہارا تقیہ کلام بن جائے، تم روکنا بھی چاہو تو یہ رک نہ سکے۔ اللہ تمہیں وہ فنائیت عطا فرمائے۔ میں کتنی بار بیانات کے اندر مجھے یاد آ جاتا ہے جب میں لفظ فنائیت بولتا ہوں، میرے پاس ایک بزرگ آتے تھے کبیر والا سے، نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ حافظ قرآن تھے اور ماشاءاللہ ان کو قرآن کی منزل اتنی یاد تھی، اتنی مضبوط ان کی منزل تھی۔ مجھے بتانے لگے کہ بیٹے جب میں آپ کے پاس آنے کے لیے نکلتا ہوں، یعنی کبیر والا سے، جب میں تمہارے کلینک پہ پہنچتا ہوں تو میں 10 سپارے پڑھ چکا ہوتا ہوں، 10 سپارے میں پڑھ چکا ہوتا ہوں۔ پھر یہاں صدیقیہ روڈ پہ، جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں گلگشت میں صدیقیہ روڈ ہے، یہاں ان کی بیٹی کا گھر تھا جو میرے پاس لے کے آتی تھی علاج کے لیے۔ تو کہتے پھر میں 3-4 گھنٹے اپنی بیٹی کے پاس آتا ہوں، اسی بہانے بیٹی کو مل لیتا ہوں، تو 10 سپارے میں بیٹی کے پاس پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں واپس جاتا ہوں تو 10 سپارے واپسی پڑھتا ہوں، 1 قرآن روزانہ پڑھتا ہوں۔
پھر ان کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب حضرت میرے والد صاحب کے قرآن پڑھنے کا یا قرآن سے عشق کا یہ عالم ہے کہ یہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اپنی زبان دانتوں کے نیچے رکھ کے پھر بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں، ورنہ زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے، ورنہ زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے مسلمان نور محمد، قاری نور محمد صاحب کی زبان پہ قرآن جاری ہو گیا اور تیری زبان پہ حسبی اللہ الحسیب، یہ اتنا سا فکرہ جاری نہیں ہو سکتا؟ بات تو لگن کی ہے، بات تو محنت کی ہے، تو اتنی محنت کر، جن امیدوں کو توڑا ہے وہ دوبارہ امیدیں جڑنے نہ پائیں۔ اگر وہ امیدیں دوبارہ جڑ گئیں تو پھر آج کی رات کھو کھاتے، پھر آج کی رات ضائع ہو گئی۔ جب وہ امیدیں جو غیروں پہ تھی وہ ٹوٹی رہیں گی تو حسبی اللہ الحسیب کا نور تیرے اندر اترتا رہے گا، اترتا رہے گا، اترتا رہے گا۔ اور کم از کم تعداد کتنی ہے؟ اپنے تمام زندگی کے مسائل کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، چاہے جادو ہے، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے رزق کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اپنے مسائل ہیں، کسی بھی طرح زندگی کا مسئلہ ہے، بس کملی والے پہ درود پاک پڑھو اور 70 مرتبہ صبح حسبی اللہ الحسیب اور 70 مرتبہ شام کو حسبی اللہ الحسیب۔ اور اگر اللہ اس کی لذت لگا دے تو کیا کرو؟ 111 مرتبہ صبح، پھر 111 مرتبہ شام کو۔ اگر اللہ اور چاٹ لگا دے اور مزہ آنا اور لطف آنا شروع ہو جائے تو 313 بار صبح اور 313 بار شام۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، جب تو 313 بار پہ پہنچے گا پھر انے واہ ہوگا، پھر کوئی تعداد نہیں ہوگی، تو اٹھتے بیٹھتے کہے گا حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، پھر کوئی تعداد نہیں ہے۔ پھر روزانہ لاکھوں میں پڑھ، ہزاروں میں پڑھ، جتنا مرضی پڑھ، پھر جتنا پڑھتا جائے گا اتنا گڑ ڈلتا جائے گا۔ ابتدائی تربیت کے حوالے سے میں نے کیا بتایا کہ اس کی ابتدا کتنے سے کریں؟ 70 بار سے۔ جب اس کا نور، اس کی نورانیت اللہ عطا فرما دے پھر 111 بار صبح شام۔ جب اللہ اور لذت دے دے تو پھر کتنا؟ 313 بار۔ اور 313 پہ میں نے کیا کہا کہ میرا گمان ہے، مجھے امید ہے کہ پھر تجھے کوئی تعداد کی حاجت نہیں رہے گی، پھر تو چھوڑنا بھی چاہے گا تو تجھے اللہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ بات تو اللہ پہ مکنی ہے جا کے۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں ہوتا، خانقاہ نہیں آ سکتا۔ اب تو ایک بار کہہ چکا ہے حسبی اللہ الحسیب، اب اللہ تجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ تجھے چھوڑ دے گا؟ پھر اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب کیا ہے اس کی بنیادی شرط؟ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے کیا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تم چاہو گے بھی تو اللہ کو چھوڑ نہیں سکو گے۔ اللہ والو جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے پھر شیطان نے کیا بولا تھا؟ الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ان پہ میرا بس نہیں چلتا، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان میں میرا بس نہیں چلتا۔ جب یہ فنائیت کی کیفیت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز پھر نماز نہیں رہے گی، پھر ذکر کا ناغہ نہیں ہوگا، پھر اعمال والی زندگی ہوگی، اعمال والی زندگی۔ جب اعمال والی زندگی ہو جائے گی تو اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہو جائے گا؟ مضبوط۔ تو جب اللہ کے ساتھ تعلق اللہ والو مضبوط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پوچھے گا لبیک یا عبدی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔